بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے کیسے پیدا ہوئی؟ جب آپ کی قوم نے آپ سے فرمائش کی کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ ایک ایسا معجزہ دکھائیں۔ ناظرین، وہ ایسی ایک اونٹنی تھی جو 900 گرانوں سے لے کر 1500 گرانوں کو ایک دن میں دودھ اتنا دیتی کہ ان کا پیٹ بھر جاتا۔ اور ناظرین، وہ ایک اللہ کا معجزہ تھا۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور موضوع پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب بھی آپ کوئی کنٹینٹ دیکھا کریں، کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، تو اس کا یہ لازمی سینیریو دیکھا کریں کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ملے گا، آپ کی جو فیملی ہے، آپ کی جو بچے ہیں، ان کا ذہن کس طرف جائے گا۔ اور جب آپ فارغ ہوں تو ایمان کی ذکر جو ہوتا ہے، ایمان کا جو بھی واقعہ ہوتا ہے، وہ لازمی سنا کریں۔ تو ناظرین، آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تبلیغ کی کہ تم لوگ میرا دین قبول کر لو۔ جو آپ کی قوم تھی، قوم سمود، وہ آپ کی بات نہیں مانتی تھی۔ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم کے کچھ لوگ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے دین کی، پھر انہیں تبلیغ کی۔ جب انہیں تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کس قسم کا تم لوگ معجزہ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بتوں کو لے کر ایک میلے میں اکثر جاتے ہیں، تو آپ اس میلے میں آ جائیں، آپ اپنے خدا سے دعا کریں، ہم اپنے خدا سے کریں گے۔ اگر آپ کی دعا قبول ہوئی، جو ہم کہیں گے، فرمائش کریں گے، تو ہم آپ کی اتباع کریں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز قبول کر لی اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ناظرین دیکھیں، نبی اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا معجزہ چاہتے ہو، کوئی آپ نے اس سے نہیں پوچھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول کر لیا۔ وہ کس لیے قبول کیا کہ وہ جو بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آ جاؤ۔ میلے میں جب وہ اپنے بت لے کر گئے تو ان جو قوم تھی، قوم سمود، ان قوم سمود کا جو سردار تھا جندہ بن عمرو، اس نے کہا کہ یہ سامنے ایک پہاڑ موجود ہے جو اکیلا چٹان کی طرح کھڑا ہے، اگر آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی پیدا ہو اور وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو اور اون والی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ معجزہ ہو جائے تو تم لوگ مجھ پر ایمان لے آؤ گے، تصدیق کرو گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم تصدیق کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ان کے اس مطالبے پر غور کرنے لگے۔ اتنی دیر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سلام عرض کیا اور عرض کی، اے نبی اللہ علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا مانگے کہ اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو۔ اور ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے 2 نفل نماز ادا کیے اور اللہ سے دعا کی۔ جب آپ نے اللہ سے دعا کی تو اس چٹان سے بچہ چیننے والے جانور کی سی آوازیں آنے لگیں اس پہاڑ میں سے۔ پھر اس نے پہاڑ نے حرکت کی اور ایک دم وہ پھٹ گیا۔ جب وہ پھٹ گیا تو ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ جب وہ نمودار ہوئی بہت بڑی تو 7-10 ماہ کی حاملہ تھی، جیسے کفر نے فرمائش کی تھی، اسی طرح ان کی جو فرمائش تھی وہ پوری ہو گئی، اور بار اس اونٹنی نے ایک بچہ جنا جو اپنی ماں کی طرح بڑا تھا۔ تو ناظرین، جو جندہ بن عمرو قوم سمود کا سردار تھا، اس نے بھی دین قبول کر لیا اور آپ پر ایمان لے آیا، اور کئی اور لوگ بھی۔ مگر جب لوگ ایمان مزید قبول کرنے لگے تو جو دوسرے سردار تھے، جو منافقین تھے، انہوں نے منع کیا کہ یہ نہ کرنا، یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اونٹنی ناظرین پیدا ہو گئی تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو، یہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں سے، اسے ہاتھ نہ لگاؤ، برائی کی نیت سے، بد نیتی سے
इससे तंग ना करो। अल्लाह ताला की तरफ से ऊँटनी की निस्बत अज़मत बहुत ज़्यादा है। तो जो ऊँटनी थी, आपने फरमाया ये बिला वास्ता ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है और पैदा हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा इसका कोई दूसरा मालिक नहीं है, क्योंकि वो ऊँटनी कौम के पास अल्लाह की दलील बनकर आई थी। और नाज़रीन, वो ऐसी एक ऊँटनी थी जो 900 घरानों से लेकर 1500 घरानों को एक दिन में इतना दूध देती कि 1500 घराने अपना पेट भरकर पीते और ज़ख़ीरा कर लेते। तो नाज़रीन, नेक्स्ट जो वीडियो है, मैं ये दूसरा हिस्सा कोशिश करूँगा कि वो आपको सुनाऊँ ये वाक़या कि कैसे आपकी कौम समूद जो थी, उन्होंने उस ऊँटनी को कैसे उसको कत्ल कर दिया, ज़िबा कर दिया, और फिर अल्लाह का ख़तरनाक इबरतनाक अजाब उनको कैसे उसको घेर लिया। तो नाज़रीन, ऐसे जो वाक़े हैं, जो ईमान अफरोज़ वाक़या होते हैं, ये मैं बगैर तहकीक के हरगिज़ नहीं करता, क्योंकि ये मेरे और आपके एक ईमान का हिस्सा होता है। मेरा एक ही मकसद है, वो ये है कि मुझे अपनी और आप सबकी इस्लाह की कोशिश करनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान शुभा सलामत हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।